دور حاضر کے صوفی کی پہچان جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ پتہ ہے کہ صوفی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو جبہ پہنا ہوا ہے، بڑی داڑھی ہے اور ایک خاص قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے، ان کو صوفی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں کیا فل سوٹ میں بھی آپ کو صوفی ملیں گے، یا آپ کو اپنی جس بھی ایریا سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس ایریا کے حساب سے جو بھی کپڑے یا کوئی بھی گیٹ اپ ان کو پہنا ہوا ہو، کیا اس کو ہم صوفی مان سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے میں چند ایسی نشانیاں بیان کرنے لگا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، اگر وہ ساری چیزیں آج کے دور میں اگر لوگوں میں یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ خوبیاں اگر دیکھیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فلاں بندہ یا بندی بالکل صوفی ہے اور آپ ان کو صوفی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اب میں شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1، شریعت کا پابند ہوگا۔ وہ جو بندہ ہوگا وہ شریعت کا جو لاز ہیں کتاب کے، اللہ کے کلام جس میں دین پورا اللہ نے بتایا ہوا ہے، جو دستور ہے، اس شریعت کا وہ پابند ہوگا۔ نمبر 2 کتاب کا علم رکھتا ہوگا، قرآن شریف کا اس کو علم ہوگا۔ وہ ایسا نہیں ہے صوفی جو یہ آپ ایسا سمجھے کہ وہ مختلف قسم کی سلفیاں پی رہے ہیں اور نشے کر رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں۔ نہیں، وہ کتاب کا علم رکھتا ہوگا، اس کو کتاب کا یہ آپ اس کو آیتوں کا پتہ ہوگا، اس کو عربی آتی ہوگی، عربی کا ماہر ہوگا وہ، تو وہ اس کو ایسا نہیں سمجھیں کہ وہ ایسے کچھ ہوگا۔ وہ قرآن کا بالکل وہ ماہر ہوگا، اس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا، وہ کسی کے ساتھ دشمنی کر ہی نہیں سکتا۔ صوفی کس کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ صرف سوائے اس کا نفس اور شیطان کے، اور کوئی اس کا دشمن نہیں ہوگا۔ جسمانی طور پہ وہ موٹا نہیں ہوگا، وہ کھا پی کے اپنا پیٹ بڑھا کے اور ایسا دمبا بن کے نہیں بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو بالکل فٹ نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو کوئی بھی ایسا کیونکہ وہ کھانے پینے پہ احتیاط کرے گا، اس کا نفس پہ کنٹرول ہوگا، تو اس کا پیٹ نکلا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور خود کو وہ صوفی کہتا ہے تو اس کو صوفی نہیں مانو۔ کسی بھی قسم کا وہ نشہ نہیں کرے گا، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ خود کو کہہ رہا ہے کہ میں صوفی ہوں اور وہ سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نشہ کر رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، کوئی بھی نشہ، تو اس کو صوفی مانا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد لوگ اس سے ملنے کو سکون محسوس کریں گے۔ جب اس کے پاس لوگ جائیں گے، اس کے سامنے بیٹھیں گے، تو وہ اریٹیٹ نہیں کرے گا لوگوں کو، اپنی علم جو بھی اس کا ہوگا وہ اس پہ نہیں جھاڑے گا، اور وہ اپنے علم سے وہ تکبر نہیں کرے گا، اور دوسرے جو لوگ اس کے پاس آئیں گے وہ بڑا سکون محسوس کریں گے۔ اس کا لباس کوئی گیٹ اپ نہیں ہوگا، جیسے میں نے پہلے کہا وہ فل سوٹ میں بھی آپ کو مل سکتا ہے، وہ آپ کو کسی بھی کلچر میں مل سکتا ہے، کوئی لباس کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی داڑھی کا مسئلہ نہیں، وہ کلین شیپ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ کمانے کا کوئی مشق، پیسہ اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ پیسہ کمایا نہیں جاتا، یہ عطا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، کیسے بھی مل جاتا ہے۔ وہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خود کو کوئی صوفی کہہ رہا ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو بالکل غلط ہے وہ۔ اس کے بعد ہر وقت اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، یہ اس کی باتیں اگر وہ آپ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو وہ اللہ اور اس کے دین کی تبلیغ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اور اصل یہ زندگی کا مقصد ہمیں یہاں پہ جب ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ عورت کی بہت عزت کرے گا، اس کی نظر میں عورت بڑی مقام والی ہوگی، تکبر اس کے آس پاس نہیں ہوگا، نفس کا وہ غلام نہیں ہوگا، نفس اس کا غلام ہوگا، دکھاوا کبھی نہیں کرے گا، اور ایسی باتیں آپ کو نہیں کہے گا جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو یہ سننے والوں میرے، یہ چیزیں اگر آپ کسی میں کاؤنٹ کر لو، کسی میں دیکھ لو اگر ہیں، تو اس کو آپ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ اگر کیٹیگری میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو صوفی سمجھیں، ادروائز وہ صوفی ہونے کا صرف ڈھونگ کر رہا ہے۔